السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ طارق متین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، بیک ڈور ڈپلومیسی شروع ہو چکی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف اور بعد میں سابق وزیر اعظم عمران خان سے الگ الگ ملاقاتیں کی اور دونوں قائدین کے سامنے ون ڈے الیکشن کی تجویز رکھی، جس پر خان صاحب نے کہا کہ خود مذاکرات کا حصہ نہیں بنوں گا۔ اگر حکومت کوئی واضح تاریخ دے الیکشنز کے حوالے سے تو اپنے نمائندے بھیج سکتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ سراج الحق کی جو کوشش ہے، کیا یہ سیاسی کوشش ہے یا اس میں غیر سیاسی قوتیں شامل ہیں؟ اچھا، ابھی تک جو سراج الحق صاحب کی کوشش نظر آ رہی ہے وہ تو سیاسی کوشش نظر آ رہی ہے۔ غیر سیاسی قوتوں کا اس معاملے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک جانب عدالت ہے، ایک جانب سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جو حالات ہیں ان حالات میں سبھی کنسرن ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے چلتا رہا تو تباہی کے دانے پر لے گئے، بالکل ہی تباہ کر دیں گے۔ اور حکومت کہتی ہے کہ اگر انتخابات ایک دن میں نہ ہوئے تو مزید تباہی ہو جائے گی۔ میاں صاحب کہہ رہے ڈالر 500 کا ہو جائے گا۔ عدالت کہتی ہے کہ آئین کے پابند ہیں اور یہ فیصلہ ہونا ہے اور لوگوں کو نمائندگی ملنی ہے۔ یہ کیس ہے۔ اب اس میں سراج الحق صاحب کی جو کوشش ہے وہ بظاہر بادی النظر میں وہ سیاسی کوشش ہے، اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سراج الحق صاحب نے یہ کوشش جو شروع کی ہے اس میں کچھ اور قوتوں کا جو غیر سیاسی ہیں، غیر جمہوری ہیں، غیر پارلیمانی قوت ہیں، تو ان لوگوں کا ایک پش شامل ہے کہ آپ یہ کوشش کیجئے کہ ان کی رضا بھی ہے الیکشن میں۔ دیکھیے، اس وقت ان کی رضا الیکشن میں اگر ہم غیر جمہوری، غیر پارلیمانی، غیر سیاسی غیر مرئی بھی میرا یہ خیال ہے کہ کم از کم اس معاملے میں سامنے تو نہیں آ رہے، تو اس لیے عدالت جو ہے، جس کو تمام ہی لوگ اسٹیک ہولڈر بھی اس معاملے میں قرار دیتے ہیں سوائے تحریک انصاف کی، تو عدالت تو یہ کہہ رہی کہ ہمیں آئین کی پابندی کرنی ہے اور ہمیں اس پر فیصلہ کرنا ہے۔ اس وقت سچویشن میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر ہے کہ الیکشن 14 مئی کو نہ کروائے جائیں، یہ نون لیگ اور اس کے حامی کیمپ کی مرضی ہے۔ اچھا، دیر از نو الیکشن، 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوتے اور الیکشن ہوتے نہیں، حکومت کے پاس پلان کیا ہے؟ خبر یہ آ رہی ہے کہ جولائی کے دوسرے ہفتے میں کسی وقت پورے ملک میں ایک الیکشن کروانے پر سوچا جائے۔ اچھا، پلان کیا ہے؟ وہ لوگ جو عمران خان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کر لو، عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو 3 رکنی ٹیم ہے وہ بات کر سکتی ہے۔ وہ لوگ جو بات کرنے کا کہہ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہے، اور یہ میری ایک نون لیگ کی سورس سے خود بات ہوئی ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا پلان ہے، انہوں نے کہا کہ 14 تاریخ نو کٹنا ہے، یہ نکالنی ہے ہمیں، ایس تو آگے جانا ہے۔ اب میں نے کہا اس سے آگے جا کے کیا ہوگا؟ کہنے کہ پھر اس کے بعد بجٹ ہے، پھر اس کے بعد حلقہ بندیاں ہیں، مردم شماری ہے، مختلف مسائل ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو جملے کہے، میں بتا 14 تاریخ کٹنی ہے، ایس تو آگے جانا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کے بعد کھلارا پہ جائے گا۔ ابھی جو کھلارا پہ جائے گا کا مطلب یہ بکھیڑا ہو جائے گا، چیزیں بہت خراب ہو جائیں گی، تو کھلارا پہ جائے گا تو پھر نہیں ہوتے۔ تو میں نے کہا الیکشن کروانے آپ لوگوں کو یا نہیں کروانے؟ کہنے کہ ایک دن پہ تو کروا سکتے، اکتوبر میں کروا سکتے، اگر حالات بنیں گے تو اکتوبر سے آگے بھی جا سکتے۔ جس طرح کا سیاسی بحران ہے، is it a worst or worst is yet to come؟ worst is yet to come، یہ worst نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ اب ہمیں آج سے جب یہ کہا گیا کہ پیسے دیجئے اور اس کی رپورٹ دیجئے، تو ممکنہ سچویشن کیا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے بیٹھ کر ٹیلی ویژن پروگرام میں یہ کہہ دیا ہے کہ جو پیسے دے گا وہ ریکوری اس سے ہوگی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں عدالت غیر آئینی حکم دے رہی ہے، غیر قانونی حکم دے رہی ہے۔ اب اگر حکومت یہاں تک آ گئی تو آپ کو کہیں آپ کے ذہن میں سوال کر لیتا ہوں آپ سے، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت الیکشن پہ راضی؟ بالکل راضی نہیں ہے، کیونکہ اگر جو راضی ہوتے آپ کے تیور بتاتے ہیں کہ آپ الیکشن کروانے جا رہے ہیں، کوئی ایک تیور، کوئی ایک کہتے ہیں نا کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر فار دیٹ ورڈز، کوئی ایک ان کا ایکشن، کوئی ایک عمل جو کہ یہ ثابت کرے کہ یہ الیکشن کروانے جا رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا۔ تو یہ والے حالات ہیں۔ ان حالات میں ابھی تو حکومت الیکشن سے آگے جانا چاہتی ہے، نون لیگ کی سورس بھی یہ کنفرم کر رہا ہے کہ یہ ہمیں نکالنی ہے ڈیٹ، یہ ڈیٹ نکالنا ان کے لیے ضروری ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو الیکشن چاہیے، وہ کہیں جی یہ جو 14 تاریخ عدالت نے دی ہوئی ہے اس پر آپ پنجاب کے الیکشن تو کروائیں،
آپ جب پنجاب کے الیکشن تو کروائیں تو پھر پورے ملک میں چین ٹوٹتی ہے، اور یہ برداشت نہیں ہے۔ الیکشنز نہیں ہوتے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشن کیا ہے؟ عدالت نے تو کہہ دیا اور حکومت کہہ رہی ہے الیکشن نہیں کراتے، تحریک انصاف کیا کرے؟ اچھا میرا یہ خیال ہے، دیکھیں الیکشن نہیں ہوتے والا جو معاملہ یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ فرض کر لیجیے، اس طرح بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ویٹ حکومت کے پلڑے میں ڈال دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ یعنی فوج یا فوجی سربراہ کیا یہ کہیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب الیکشن نہیں کروائے جا سکتے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ جو میسج ہے کہ ہم منتخب پارلیمان کے پیچھے کھڑے ہیں اور پارلیمان سمت کا تعین کرے، ہم جو ہے وہ سپورٹ کریں گے، تو سمت کا تعین تو پارلیمان کو ہی کرنا ہے، لیکن پارلیمان مکمل نہیں ہے، صدر کا الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے، 2 صوبوں میں حکومت نہیں ہے۔ تو یہ ایک تو اپنی طرف سے ایک میسج کو ریڈ کرنے کی کوشش ہے۔ دوسرا جو کور کمانڈر کانفرنس تھی اس میں جو اعلامیہ تھا اس میں ورڈز تھے کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ رول، آئین میں دیے گئے کردار پر عمل کریں گے۔ اب جو آئین میں دیا گیا کردار ہے وہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جمہوری حکومت، اب وہ جمہوری حکومت کے احکامات پر عمل درآمد کی پابندی، تو عدالت نے جو احکامات دیے ہیں وہ عدالت اسی آئین کے تحت دے رہی ہے نا۔ تو سپریم کی جو بحث ہوتی ہے تو سپریم نہ سپریم کورٹ ہے، نہ سپریم پارلیمنٹ ہے، نہ بروک بانڈ سپریم ہے، ٹھیک ہے؟ سپریم آئین ہے۔ جب آئین ہے تو پھر وہ لکھا ہوا ہے، طے شدہ ہے، تو پھر سپریم آئین ہے۔ اور میں تو خیر اس سے بھی آگے جاتا ہوں، ہمیشہ میں کہتا ہوں سپریم ایک انسانی جان ہے، ایک عام پاکستانی سپریم ہے، کیونکہ ریاست نے وعدہ کیا ہے اس سے اس کی جان مال کا تحفظ کرے گی، تو سپریم تو ایک عام پاکستانی کی جان ہے۔ بہرحال الیکشن نون لیگ کی حکمت عملی ہے کہ یہ تمام جو کوششیں ہو رہی ہیں، سراج الحق والی کوششیں، ان میں مذاکرات کی طرف جایا جائے، 14 تاریخ نکال لی جائے، 14 تاریخ نکال لیں گے تو پھر آگے کے لیے مہلت مل جائے گی۔ اچھا آپ کو یہ لگتا ہے کہ حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ صاحب اکتوبر میں ہم الیکشنز کرائیں گے، اکتوبر کی جو بھی ڈیٹ ہوگی، ان کی جو ادائیں دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشن کرائیں گے؟ اچھا مجھے لگنا تو کیا، آپ دیکھیے لطیف خسرو صاحب جو پیپلز پارٹی کا حصہ، انہوں نے بھی کہہ دیا، رانا صاحب نے خود کہہ دیا اگر ہمیں آئین اجازت دے گا تو ہم اکتوبر سے آگے بھی چلے جائیں گے۔ یہ ایمرجنسی والی سچویشن ڈکلیئر کر کے اکتوبر سے آگے جانے کی بات کر سکتے ہیں، تو یہ تو تیار نہیں ہے اس طرح سے الیکشن کروانے میں، اور یہ اکتوبر پہ بھی تیار نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اکتوبر سے آگے لے جانا ناممکن ہو جائے گا، اور جو 14 مئی سے آگے لے جانا ہے اس کی پوری کوششیں جاری ہیں۔ پی ٹی آئی کو الیکشن چاہیے تو ان کو چاہیے 14 مئی پہ سٹک کریں، کیونکہ عدالت نے کہا، عدالت اس پہ عمل درآمد کروائے گی۔ اب جب عدالت عمل درآمد کروائے گی تو کیا ہوگا؟ پہلے اسٹیٹ بینک کے حکام وہ جا سکتے ہیں، اس کے بعد وزارت خزانہ کے حکام جا سکتے ہیں۔ بیوروکریٹ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ جی میں اپنی 26-27 سال کی سروس، اتنا بڑا کریئر ان کے لیے داؤ پہ لگا دوں۔ وہ کہے گا جناب یہ منع کرو، تو پھر وزیر خزانہ جائے گا، ایونچولی وزیر اعظم بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے تیار ہے کہ ایک بھیجو گے ہم دوسرا لے آئیں گے، دوسرا بھیجو گے تیسرا لیں گے، عمل درآمد نہیں کریں گے۔ تو یہ وہ سچویشن ہے جہاں ہم کہہ رہے ہیں نا ورس از یٹ ٹو کم۔ انارکی وہ ہوتی ہے کہ نہیں ماننا فیصلہ، اپنی مرضی کرنی، یہاں سے انارکی اٹھتی ہے۔ اچھا آپ کو سپریم کورٹ اور پارلیمان کے درمیان لڑائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ہو رہی ہے، وہ تو ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی اب اس سے اگلے سٹیپ میں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹوورڈز دی اینڈ آف دس منتھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو سپریم کورٹس، 2 سپریم کورٹس، چیزیں بہت خراب، تو وہ پروبیبل پکچر ہے ہمارے سامنے۔ اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو یہ جو جتنے بھی روز باقی ہیں کہ ان دنوں میں آپ کے تجزیے کے مطابق الیکشنز ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ الیکشن ہونا بڑا آسان ہے، لیکن جو لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ان کی مجبوریاں بہت بڑی ہیں، ان کے پاس ووٹ نہیں ہے، اور وہ ان مجبوریوں کے تحت عمران خان کا رستہ روکنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور عمران خان کا رستہ روکنے کا یہ مختلف لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ مختلف جگہوں پر طے کیا گیا کہ رستہ روک رہے ہیں عمران خان کا، تو خوف ہے ہر طرف اس خوف میں کہ عمران خان دوبارہ آئے گا تو عمران خان جو انتقامی کارروائی نہ کرے۔ میرا یہ خیال ہے کہ نہ کریں انتقامی کارروائی، کچھ بھی نہ کریں، کم از کم جو 25 مئی ہوا تھا اس 25 مئی کا حساب سرکاری افسران سے لیا جائے، اور جو ارشد شریف شہید کیس ہے اس کا حساب لیا جائے، اس کے بعد پھر چیزیں دیکھی جا سکتی۔
بہت شکریہ ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔